بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ظہور دجال سے قیامت تک احادیث کی روشنی میں حضرت نواس بن سمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کا ذکر کیا۔ آپ نے بتایا کہ اگر میری موجودگی میں اس کا خروج ہوا تو میں تمہاری جانب سے بھی اس پر دلیل کے ساتھ غالب آ جاؤں گا، اور اگر اس کا خروج میری عدم موجودگی میں ہوا تو ہر شخص اپنی جانب سے اس کے ساتھ مقابلہ کرے، اور ہر مسلمان کے لیے اللہ تعالیٰ میرا خلیفہ ہوگا۔ بلا شبہ دجال جوان گھنگریالے بالوں والا ہوگا، اس کی ایک آنکھ پھولی ہوئی ہوگی، گویا کہ اس کو عبدالعزیز بن قطن کے ساتھ مشابہ سمجھتا ہوں۔ تم میں سے جس شخص سے اس کی ملاقات ہو جائے وہ اس پر سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھ کر دم کرے، اور ایک روایت میں ہے وہ اس پر سورہ کہف کی ابتدائی آیات تلاوت کرے، اس لیے کہ ان آیات کے سبب تمہیں اس کے فتنے سے بچاؤ حاصل ہوگا۔ وہ شام اور عراق کے درمیان ایک راستہ پر نکلے گا، وہ دائیں بائیں فساد برپا کرے گا۔ اے اللہ کے بندو، تم نے ثابت قدم رہنا ہوگا۔ نواز: ہم نے دریافت کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ زمین پر کتنا عرصہ ٹھہرے گا؟ آپ نے جواب دیا، 40 دن، ایک دن ایک سال کے برابر، اور ایک دن ایک مہینے کے برابر، اور ایک دن ایک جمعہ کے برابر، اور بقیہ دن تمہارے دنوں کے برابر ہوں گے۔ ہم نے دریافت کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ دن جو سال کے برابر ہوگا، کیا ہمیں اس میں ایک دن کی نمازیں کفایت کریں گے؟ آپ نے نفی میں جواب دیتے ہوئے فرمایا، تم نے نماز کے اوقات کا اندازہ لگانا ہوگا۔ ہم نے دریافت کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ زمین پر کس قدر تیزی سے گھومے گا؟ آپ نے فرمایا، اس بارش کی مانند جس کو پیچھے سے تیز ہوا دھکیل رہی ہو۔ وہ لوگوں کے پاس جائے گا نہیں، انہیں اپنی جانب دعوت دے گا، لوگ اس کی دعوت پر لبیک کہیں گے۔ وہ بادلوں کو بارش برسانے کا حکم دے گا تو بارش برسنے لگ جائے گی، زمین کو حکم دے گا تو وہ سبزہ اگائے گی۔ لوگوں کے چارپائے جب شام کو ان کے پاس آئیں گے تو ان کی کہان پہلے سے کہیں زیادہ بڑی ہوگی، اور ان کے پستان دودھ سے بہت زیادہ بھرے ہوئے ہوں گے، اور ان کے پہلو باہر نکلے ہوں گے۔ اس کے بعد دجال کچھ لوگوں کے پاس جائے گا تو وہ خشک سالی کا شکار ہو جائیں گے، یہاں تک کہ ان کے ہاتھ مال و دولت سے خالی ہو جائیں گے، اور اس کے بعد دجال بے آباد زمین کے پاس سے گزرے گا اور اسے حکم دے گا کہ وہ اپنے خزانے اگل دے، چنانچہ زمین میں چھپے ہوئے خزانے اس کے پیچھے چلنے لگیں گے، جیسا کہ شہد کی مکھیاں اپنے امیر کے پیچھے رواں دواں رہتی ہیں۔ اس کے بعد وہ دجال ایک شخص کو بلائے گا جو بھرپور جوانی والا ہوگا، تلوار مار کر اس کے 2 ٹکڑے کر دے گا، دونوں ٹکڑوں کے درمیان فاصلہ تیر مارنے کی جگہ سے نشانے تک کے برابر ہوگا۔ دجال پھر اس کی جانب مسکراتا ہوا ٹہلتا ہوا آئے گا۔ وہ دجال اسی حالت میں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ مسیح بن مریم علیہ السلام کو مبعوث فرمائیں گے۔ وہ دمشق شہر کی مشرقی جانب سفید مینار کے قریب اتریں گے۔ انہوں نے گیرو رنگی 2 چادر زیب تن کی ہوں گی، اور دونوں ہاتھ 2 فرشتوں کے پروں پر رکھے ہوں گے۔ سر نیچے کرتے وقت ان کے سر سے پانی کے قطرات گریں گے، اور سر بلند کرتے وقت موتیوں کی مانند قطرات لڑکتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ یہ ناممکن ہوگا کہ کوئی کافر عیسیٰ علیہ السلام کی سانس کی ہوا کو محسوس کرے۔ ان کے سانس کی ہوا ان کی حد نظر تک جائے گی، چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام دجال کو تلاش کریں گے، یہاں تک کہ اسے لد شہر کے دروازے پر پائیں گے تو اسے قتل کر دیں گے۔ اس کے بعد وہاں لوگوں کے پاس جائیں گے
جن کو اللہ نے دجال سے تحفظ دیا تھا، وہ ان کے چہروں پر ہاتھ پھیریں گے اور انہیں جنت میں ان کے درجات کے بارے میں بتائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام ابھی ایسی حالت میں ہوں گے کہ اچانک اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی جانب وحی کریں گے کہ میں نے ایسے پہاڑ سے بندوں کو باہر نکالا ہے کہ کوئی شخص بھی ان کے ساتھ نبرد آزما نہیں ہو سکتا، اس لیے آپ میرے بندوں کو کوہ طور میں محفوظ کر لیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ یاجوج اور ماجوج کو نکالے گا۔ وہ اللہ تعالیٰ کے اس قول کے مقاصد دوڑتے ہوئے آئیں گے اور وہ اونچی جگہوں سے دوڑتے ہوئے آئیں گے کہ ان کا پہلا دستہ بحیرہ تبریہ کے پاس سے گزرے گا۔ وہ اس میں موجود تمام پانی کو پی کر ختم کر دیں گے، اور جب ان کا آخری دستہ گزرے گا تو وہ اس خیال کا اظہار کریں گے کہ کبھی یہاں پانی ہوا کرتا تھا۔ اس کے بعد وہ چلیں گے یہاں تک کہ وہ جبل شمر تک پہنچ جائیں گے، جو بیت المقدس کا ایک پہاڑ ہے، اور وہ بلند آواز سے کہیں گے، ہم نے زمین پر آباد سب مخلوق کو ختم کر دیا، چلو اب ہم آسمان میں موجود مخلوق کو بھی موت سے ہمکنار کر دیں۔ چنانچہ وہ اپنے تیروں کو آسمان کی جانب پھینکیں گے، اللہ تعالیٰ ان کی جانب سے پھینکے گئے ان کے تیروں کو خون آلود کر کے واپس بھیجے گا، اور اللہ کے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے رفقا محصور ہو جائیں گے، یہاں تک کہ اسباب اور معیشت کی تنگی کی وجہ سے بیل کا سر ان کے نزدیک آج کے 100 دینار سے بہتر ہو۔ چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے رفقا اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ یاجوج اور ماجوج کی گردنوں میں ایک کیڑا داخل کر دیں گے، وہ سب کے سب موت سے ہمکنار ہو جائیں گے جیسے کوئی شخص موت سے ہمکنار ہوتا ہے۔ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے رفقا میدانی علاقے میں اتریں گے۔ زمین پر ایک بالشت جگہ بھی ایسی نہ ہوگی جو یاجوج اور ماجوج کی چربی اور بدبو سے خالی ہو۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے رفقا اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے۔ جب اللہ تعالیٰ ایسے پرندے اتاریں گے جن کی گردنیں خراسانی نسل کے اونٹوں کی گردنوں کی مثل ہوں گی، اور ان کی لاشوں کو اٹھا کر وہاں پھینک دیں گے جہاں اللہ تعالیٰ چاہے گا، اور ایک روایت میں ہے کہ پرندے ان کی لاشوں کو نہبل پر پھینک دیں گے، اور مسلمان ان کی کمانوں، ان کے تیروں، ان کے ترکشوں کو 7 سال تک بطور ایندھن جلاتے رہیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ موسلادھار بارش برسائے گا جو تمام گھروں پر برسے گی، خواہ وہ اینٹوں کے بنے ہوئے ہوں یا اونی خیمے ہوں۔ اس بارش سے زمین دھل کر آئینے کی مانند شفاف ہو جائے گی۔ اس کے بعد زمین کو حکم دیا جائے گا کہ وہ اپنے پھل اگائے اور اپنی برکات نچھاور کرے۔ ان دنوں ایک جماعت کے لیے ایک انار کافی رہے گا، اور اس کے ایک چھلکے کے سائے میں آرام کر سکیں گے، اور دودھ میں برکت ہوگی یہاں تک کہ ایک اونٹنی کا دودھ ایک جماعت کو کفایت کرے گا، اور گائے کا دودھ ایک قبیلے کے لیے کافی رہے گا، اور ایک بکری کا دودھ مختصر خاندان کے لیے کافی رہے گا۔ وہ اس حالت میں ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ عمدہ قسم کی ہوا بھیجے گا اور ان کی بغلوں میں داخل ہو جائے گی، اور تمام مومنوں اور مسلمانوں کو موت کے حوالے کر دے گی۔ پھر بدترین لوگ باقی رہ جائیں گے جو زمین پر گدھوں کی مانند نفسانی خواہشات کی تکمیل کریں گے، چنانچہ ان پر قیامت قائم ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔